فاؤنڈیشن میں کیریکٹر جو تھا وہ بہت زیادہ سیریس تھا اور ناٹ اونلی کہ اسٹنٹس وغیرہ کی ٹریننگ تھی لیکن اس میں انہوں نے اپنی لینگویج بنائی ہوئی ہے تو اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، تو وہ ڈیفینیٹلی زیادہ مشکل تھا ایز این ایکٹر ٹو پلے. تھرلنگ یا مشکل، آئی تھنک ہر کیریکٹر تھرلنگ ہوتا ہے بیکاز جب آپ کو ایک نیا کیریکٹر ملتا ہے آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اپنی دنیا بنا سکتے ہیں اور آپ اپنی جس طرح آپ فیل کر رہے ہیں، جس طرح آپ بولتے ہیں، جس طرح آپ چلتے ہیں، تو تھرلنگ تو ہر کیریکٹر ہوتا ہے. لیکن ان دونوں میں سے ڈیفینیٹلی اسپائڈر مین میرے لیے بہت تھرلنگ تھا بیکاز پہلا رول تھا جو اتنا بڑا تھا، اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ تھا اور اتنے بڑے انٹرنیشنل ایکٹرس کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا، تو دیٹ واز ایکسٹریملی ایکسائٹنگ اینڈ اوبیسلی بہت نروس بھی تھی میں. تو تھرلنگ تو ڈیفینیٹلی وہ ہوگا. اور آئی ریممبر جو کاسٹیوم تھا ہمارا وہ بہت ٹائٹ تھا اینڈ آئی ایم ہینڈلنگ اے گن، اور ہر سین کو فلم کرنے کے بعد پورا دن لگتا ہے ایک سین فلم کرنے کا، تو اس کے بعد ہمیشہ میرے بروزز ہوتے تھے یہاں پہ بیکاز آپ بہت ہل جل رہے ہوتے ہیں اور آپ کی جو فائٹنگ سین ہے اس میں مار پڑ رہی ہوتی ہے، تو مشکل ڈیفینیٹلی وہ تھا زیادہ ایز این ایکٹر. آئی تھنک سائنس فکشن فار می از ویری ایکسائٹنگ بیکاز آپ اپنی امیجنیشن یوز کر سکتے ہیں. کافی کام جو ہے وہ گرین اسکرین پہ ہوتا ہے اور اس میں آئی تھنک مجھے مزہ زیادہ آتا ہے کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ سائنس فکشن موویز یا ٹی وی شوز میں یو ہیو کامیڈی بھی ہوتی ہے، ایموشنز بھی ہوتے ہیں، ڈراما بھی ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا مزہ آتا ہے بیکاز کافی کیریکٹر میں چینجز لا سکتے ہیں آپ. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ نئی چیزیں ملتی ہیں فلم کرنے کے لیے. تو فار ایگزامپل فاؤنڈیشن میں میں سولجر تھی، اس میں گن تھی میرے پاس، تو دیٹ واز ریئلی فن. اور اسپائڈر مین میں انہوں نے کافی سارا گرین اسکرین اور ایکسپلوژنز اور اس طرح کا کام تھا، تو مزہ کافی اسی میں آتا ہے. لیکن آئی تھنک آئی ریئلی انجوائے ڈوئنگ اے اسٹوری جو کہ تھوڑی ایموشنل ہو، کیونکہ اس میں ایز این ایکٹر میں اپنی اسکلز شو کر سکتی ہوں زیادہ. اس میں فوکس صرف آپ کی ایکٹنگ پہ ہوتا ہے، تو آئی ووڈ انجوائے اٹ، بٹ زیادہ مزہ مجھے سائنس فکشن میں ہی آتا ہے. ٹیلنٹ کا مسئلہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ کوئی بھی پاکستانی ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں، مووی دیکھ لیں، ٹیلی فلم دیکھ لیں، یہاں تک کہ میوزک ویڈیو دیکھ لیں، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کا کوئی شک نہیں ہے. لیکن اپرچونیٹیز میں تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے، اسپیشلی اگر آپ انٹرنیشنل اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ اگر پاکستان میں ایک چیز بن رہی ہے اس میں اسٹوری جو ہے وہ پاکستانی کے اوپر بنی ہوگی، اور اس میں جو لوگ ہوں گے، جو کلچر دکھایا جائے گا، جو لینگویج ہوگی، وہ سب پاکستان کے لحاظ سے پرفیکٹ فٹ ہوگا. لیکن اگر انٹرنیشنل پروجیکٹ کی آپ بات کریں تو اکثر اسٹوریز جو ہیں وہ گوروں کے اوپر بنتی ہیں، تو اس میں مشکل ہو جاتا ہے پاکستانی رول ڈالنا. اب اس میں یہ ہے کہ جو ایتھنیسٹی اور ڈائیورس یہ جو ڈرائیوز چل رہی ہیں کہ آپ لوگ ڈائیورسٹی انکریز کریں، سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیشہ ایک سائڈ رول ہوتا ہے جو ایتھنک ہوتا ہے یا ڈفرینٹ کلرڈ ہوتا ہے. اور پھر یہ رولز جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹنگ بھی نہیں ہوتے. اکثر جو میں نے کافی پہلے بھی بات کی بھی ہے اس کے بارے میں کہ اکثر یہ رول ہوتے ہیں یا ٹیررسٹ رول ہوتا ہے یا کوئی نرڈی رول ہوتا ہے یا مطلب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے رینڈم، جو کہ اسٹوری کے آرک میں اتنا کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا اگر وہ کیریکٹر ہو یا نہ ہو. اب اس کو چینج کرنا از ویری امپورٹنٹ کہ ہم بیہائنڈ دا سینز اس کو چینج کریں. اگر ہم زیادہ اسٹوریز لکھیں پاکستانیوں کے اوپر تو پھر پاکستانیوں کی جو اسٹوریز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اسکرین پہ جائیں گی اور اس کے لیے ان کو پاکستانی ایکٹرس کی ضرورت ہوگی. تو یہ چینج جو ہے یہ بیہائنڈ دا سینز ہوتا ہے. تو انٹرنیشنلی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ اسی طرح آگے بڑھیں گی ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں.